السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ وار ہمارا وہی مضمون سیرت سے متعلق ہمارے سامنے قصہ چل رہا تھا غزوہ بدر کا، اور غزوہ بدر کا اس سے پہلے جو واقعہ ہوا تھا کہ جنگ ختم ہو گئی، اور یہ جو معرکہ تھا یہ قریش مکہ کی مکمل شکست اور مسلمانوں کی مکمل فتح پر ختم ہوا۔ ساری تفصیلات اس سے پہلے کے اسباق کے اندر آ چکی ہے۔ اس معرکے میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین میں سے تھے اور 8 انصار میں سے، لیکن مشرکین مکہ کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید کیے گئے۔ جو مارے گئے، جو قید ہوئے، یہ عام طور پر بڑے بڑے ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ تھے ان کے۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضور اکرم کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، جو مشرکین مکہ کے مقتولین تھے ان کے پاس کھڑے ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے نبی کے لیے کتنا برا کنبہ اور کتنا برا قبیلہ تھے۔ تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ اوروں نے میری تصدیق کی۔ تم نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑا جبکہ دوسروں نے میری تائید کی۔ تم نے مجھے نکالا جبکہ دوسروں نے مجھے پناہ دی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور کہا کہ ان کو گھسیٹ کر بدر کے ایک کنویں میں ڈال دو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے ان سب کو گھسیٹ کر بدر کے ایک کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بدر کے دن قریش کے 24 بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں بدر کے ایک گندے کنویں کے اندر پھینک دی گئی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ جب کسی قوم پر فتح یاب ہوتے، یعنی آپ کو فتح ملتی، تو 3 دن میدان جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے تھے، 3 دن۔ چنانچہ بدر میں بھی فتح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو 3 دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ قیام فرمایا۔ جب بدر میں تیسرا دن تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی میری سواری کے اوپر اب کجاوا کسو، سواری کے اوپر جو سامان وغیرہ رکھنا ہے وہ سارا کے سارا رکھو۔ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے اوپر سارا سامان رکھ دیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلے اور پیچھے پیچھے صحابہ کرام بھی چلتے رہے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی باڑ پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ جس کنویں میں مشرکین مکہ کی لاشیں ڈالی گئی تھی اس کے اوپر جا کے کھڑے ہو گئے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان قریش مکہ کو ان کے باپ اور دادا کا نام لے لے کر پکارنا شروع کیا۔ حضور نے، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تمہیں اب یہ بات پسند آ رہی ہے کہ کاش تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی ہوتی؟ ایک ایک کا نام لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہے، کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو فتح کا وعدہ کیا تھا اللہ نے وہ ہمیں سچ کر دکھایا۔ اب بتاؤ کہ تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے برحق پایا کہ موت کے بعد سزا ہوتی ہے، موت کے بعد کی زندگی میں بہت ہولناکیاں ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ ماننے پر تم نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سچ پایا کہ نہیں پایا؟ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ ایسے لوگوں سے بات کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں ہے، جسم پڑے ہوئے ان کے اندر روح تو ہے نہیں، ان لوگوں سے بات کرنے کا کیا فائدہ؟ حضور ان لوگوں سے بات کرنے کا کیا فائدہ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، بس اتنا ہے کہ تم جواب دے سکتے ہو، یہ جواب نہیں دے سکتے، لیکن سن رہے ہیں یہ ساری کی ساری باتیں۔ بہرحال مشرکین مکہ کا جو لشکر تھا یہ لشکر بالکل غیر منظم ہو گیا۔ کچھ لوگ بچ گئے، کچھ لوگ، اکثر بہت سارے قتل ہوئے، بہت سارے زخمی ہوئے، بہت سارے گرفتار ہوئے۔ اب کچھ لوگ جو بچ گئے تھے اب یہاں سے جنگ کی خبر، جنگ کی شکست کی، یعنی مشرکین مکہ کی شکست کی خبر مکہ میں کس طریقے سے پہنچی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی فتح کی خبر مدینہ منورہ میں کس طریقے سے پہنچی، اس کی تھوڑی سی تفصیل سن لو
مکہ جو تھے یہ غیر منظم بھاگتے ہوئے تتر بتر ہو کر گھبراہٹ کے عالم میں مکے کا ان لوگوں نے رخ کیا۔ اب ان لوگوں کے اوپر شرم اور ندامت اتنی غالب تھی کہ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مکہ میں داخل کس طریقے سے ہو۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے قریش کی شکست کی خبر مکہ مکرمہ میں پہنچائی وہ حیثمان بن عبداللہ خزاعی تھا۔ حیثمان بن عبداللہ خزاعی جب یہ مکہ مکرمہ پہنچا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھی کیا خبر ہے، بدر کی کیا خبر ہے، جو یہاں مکہ سے لشکر گیا تھا اس کی کیا خبر ہے؟ تو حیثمان نے بڑے بڑے سرداروں کے نام لے کر یہ کہا کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو الحکم بن ہشام، امیہ بن خلف، اس طریقے سے بڑے بڑے سرداروں کے نام لے کر کہا کہ یہ سب قتل ہو گئے۔ جب لوگوں نے مقتولین کی فہرست میں دیکھا، صفوان بن امیہ تھا، صفوان بن امیہ، یہ بدر کے اندر شریک نہیں ہوا تھا، اور یہ صفوان بن امیہ جو تھا وہ حتیم میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو صفوان بن امیہ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ خبر پہنچانے والا جو حیثمان ہے یہ کچھ نشہ کر کے آیا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوش میں نہیں ہے، اس لیے اگر تم کو یہ معلوم کرنا ہو کہ یہ ہوش میں ہے یا بے ہوشی کے عالم میں، صرف نشے کے عالم میں یہ سب سنا رہا ہے، تو اس کو میرے بارے میں پوچھو کہ صفوان بن امیہ کا کیا ہوا، پتہ چل جائے گا کہ یہ ہوش میں ہے یا بے ہوشی میں ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھی صفوان بن امیہ کا کیا ہوا؟ تو حیثمان نے کہا کہ صفوان تو وہ سامنے بیٹھا حتیم میں، وہ سامنے بیٹھا، اور خدا کی قسم میں نے صفوان کے باپ کو، صفوان کے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس پر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ بھائی یہ بات تو سچی ہے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مولا آزاد کردہ غلام تھے ابو رافع، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ان دنوں یعنی مکہ مکرمہ میں حضرت عباس بھی مکہ میں تھے، حضرت عباس کی بیوی ام فضل وہ بھی مکہ میں تھی، اور حضرت عباس کے غلام ابو رافع یہ بعد میں حضور کے غلام بنے، بعد میں، پہلے یہ غلام تھے کس کے؟ حضرت عباس کے۔ تو یہ ابو رافع یہ بھی مکہ کے اندر تھے۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہو چکے تھے، حضرت عباس بھی مسلمان ہو چکے تھے، ان کی بیوی بھی مسلمان ہو چکی تھی، ہمارے گھر کے اندر اسلام داخل ہو گیا تھا، لیکن ہم لوگوں نے اپنا اسلام چھپا کے رکھا ہوا تھا، چھپا کے۔ تو میں گھر کے اندر تھا، ابو رافع کہتے ہیں، تو میں نے ابو لہب جو ہے نا وہ بھی جنگ بدر کے غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہوا تھا، وہ مکہ مکرمہ کے اندر ہی شریک نہیں ہوا تھا، وہ مکہ مکرمہ کے اندر ہی تھا۔ تو ابو رافع کہتے ہیں کہ جب ابو لہب کو خبر ملی کہ اس طریقے سے بدر میں قریش مکہ کو بہت سخت شکست ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ذلت طاری کر دی، اور ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے، تو ہمیں بہت عزت محسوس ہوئی، قوت محسوس ہوئی، اور بہت خوشی ہوئی۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں ایک کمزور آدمی تھا، تیر بنایا کرتا تھا، تیر، اور زمزم کے پاس جو حجرہ تھا اس حجرے میں بیٹھ کر تیر کے دستے چھیل رہا تھا۔ اتنے میں کمرے کے اندر تھا، اور میرے ساتھ میں حضرت عباس کی بیوی ام فضل بھی بیٹھی ہوئی تھی، اور انہیں بھی بہت خوشی تھی کہ مسلمان جو ہے نا ان کو غلبہ نصیب ہو گیا ہے، فتح مل گئی ہے۔ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اتنی دیر میں ابو لہب اپنے دونوں پاؤں بری طرح گھسیٹتا ہوا آ پہنچا، اور حجرے میں ہم تھے اس کے کنارے پر بیٹھ گیا، اور وہ اس طریقے سے بیٹھا کہ اس کی پیٹھ میری پیٹھ کی طرف تھی۔ بس وہ ابھی آ کے بیٹھا ہی تھا، ابو لہب کے اچانک شور ہوا، کس بات کا؟ دیکھو یہ ابو سفیان بھی آ گیا، ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، یہ بھی بدر سے آئے تھے، یہ ابو سفیان آ گئے۔ تو ابو لہب نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا، اور ابو سفیان کو اپنے پاس میں بٹھایا، اور ابو سفیان سے پوچھنے لگا کہ ابو سفیان بتاؤ کیا خبر ہے، بدر میں کیا ہوا؟ تو ابو سفیان نے کہا کچھ نہیں، بس لوگوں سے ہماری مٹبھیڑ ہوئی، یعنی مدینہ والے لشکر سے، اور ہم نے اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیے، وہ ہمیں جیسے چاہتے تھے قتل کرتے تھے، جیسے چاہتے تھے قید کرتے تھے، اور خدا کی قسم میں اس کے باوجود ان لوگوں کو ملامت نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے
کہ ہمیں قید کرنے والے یہ مدینہ والا لشکر نہیں تھا، وہ آسمان اور زمین کے درمیان چت بڑے گھوڑوں کے اوپر سوار کچھ خوبصورت قسم کی مخلوق تھی، وہ ہمیں قید بھی کر رہی تھی، ہمیں مار بھی رہی تھی، ہمیں قتل بھی کر رہی تھی۔ وہ کسی چیز کو چھوڑتے نہیں تھے اور کوئی چیز ان کے مقابل میں ٹک نہیں پاتی تھی۔ یہ بات کہی ابو سفیان نے ابو لہب کو۔ تو ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے، چونکہ ابو رافع بھی مسلمان ہو گئے تھے، ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے خیمے کا کنارہ اٹھایا اور سر باہر کیا اور سب کھڑے ہوئے تھے، سب کے سامنے کہا کہ خدا کی قسم وہ فرشتے تھے۔ تو ابو لہب پلٹا اور پلٹنے کے بعد ابو لہب نے ابو رافع کو زور سے تھپڑ مارا، زور سے، اور اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ میں اس سے گر پڑا اور میری ابو لہب سے لڑائی ہو گئی، لیکن لڑائی کے اندر اس نے زمین پر پٹک دیا اور مجھے زمین پر پٹکنے کے بعد بے تحاشا مجھے مارنے لگا، بے تحاشا۔ بس اتنے میں ام فضل آئی، ام فضل، اور ام فضل نے آ کے اس ابو لہب کو پیچھے ہٹایا اور پیچھے ہٹانے کے بعد کہا کہ بھئی اس کا مالک ابھی یہاں پر نہیں ہے، اس لیے کہ ابو رافع کے مالک کون تھے؟ حضرت عباس۔ اس کا مالک اسے نہیں، ابھی نہیں ہے، اس لیے اس کو کمزور سمجھ کے تم مارتے ہو۔ بہرحال ام فضل نے تھوڑا سا ڈانٹا تو اس کے بعد ابو لہب جو تھا وہ پیچھے ہٹ گیا اور چلا گیا۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا، اس واقعے کے بعد خدا کی قسم صرف 7 راتیں گزری تھی کہ اللہ نے اس ابو لہب کو عدسہ میں مبتلا کر دیا۔ عدسہ یہ ایک قسم کا طاعون ہوتا ہے، عدسہ۔ اور عرب کے لوگ جو ہے یہ عدسہ کی گلٹی اور عدسہ والا جو طاعون ہوتا ہے اس کو بہت منحوس سمجھتے تھے۔ بس اس طاعون کے اندر مبتلا ہو گیا اور اس کا خاتمہ ہو گیا، مر گیا ابو لہب۔ جب مر گیا تو اس کے بیٹوں نے بھی اس کی لاش کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ 3 دن تک اس کی لاش بغیر کفن وغیرہ کے پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا اور نہ اس کی تدفین کی کوشش کرتا تھا۔ جب بیٹوں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اس طریقے سے اگر ہم چھوڑ دیں گے تو لوگ جو ہے نا وہ ہم کو ملامت کریں گے، اس لیے بچوں نے یہ کیا کہ ایک آدمی کو کرائے پر لیا اور اس کو پیسہ دیا اور اس کو جا کے کہا کہ بھئی کسی طرح تم اس کو کسی جگہ جا کے دفن کر دو۔ تو اس آدمی نے گڑھا کھودا، گڑھے کے اندر اس کی لاش لکڑی سے دھکیل دی، لکڑی سے، ہاتھ بھی نہیں لگایا اس کو، اور دور سے پتھر وغیرہ پھینک دیا اور پھینک کر پھر اس کو چھپا دیا۔ یہ ابو لہب کا حشر ہوا۔ تو اس طریقے سے قریش مکہ تک بدر میں قریش کی شکست کی خبر پہنچی۔ دوسری طرف مسلمانوں کی فتح جو مکمل ہو چکی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کو جلد از جلد خوشخبری دینے کے لیے 2 قاصد روانہ کیے، ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ کو اور ایک زید بن حارثہ کو۔ مدینہ کے 2 علاقے تھے، ایک اوپر والا علاقہ تھا، ایک نیچے والا نشیب کا علاقہ تھا۔ تو عوالی یعنی جو اوپر والا علاقہ ہے تو اس کے باشندوں کو خوشخبری پہنچانے کے لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو روانہ کیا، اور مدینہ کے جو نشیب والا علاقہ تھا وہاں کے رہنے والوں کو خوشخبری پہنچانے کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ اچھا، یہاں پر مدینہ منورہ میں ہوا یہ کہ یہودی اور منافقین جو ہے انہوں نے مدینہ منورہ میں جھوٹے پروپیگنڈے کرنے شروع اور جھوٹے پروپیگنڈے کر کے مدینہ میں ہلچل مچا رکھی تھی۔ ان لوگوں نے یہ افواہ پھیلا کے رکھی تھی کہ حضور تمہارے نبی جو ہے نا وہ قتل کر دیے گئے۔ لوگ مسلمان جو تھا بہت پریشان تھے۔ اتنے میں لوگوں نے حضرت زید بن حارثہ کو آتے ہوئے دیکھا، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دینے کے لیے بھیجا تھا، اور حضرت زید بن حارثہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ کے اوپر سوار تھے۔ تو اس منافق نے جب حضرت زید بن حارثہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ پر آتے ہوئے دیکھا تو وہ منافق لوگوں کے سامنے بول پڑا، دیکھو محمد واقعی قتل کر دیے گئے ہیں، ہم تم سے کہتے تھے نا سچ بات ہے، دیکھو یہ ان کی ہی تو اونٹنی ہے، ہم اس اونٹنی کو پہچانتے ہیں، اور یہ زید بن حارثہ آ رہا ہے، شکست کھا کر بھاگا ہے، اور یہ اتنا ڈرا ہوا ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں پہ آ کے کیا کہے۔
بہرحال یہ جب دونوں قاصد یہاں پہ پہنچے تو مسلمانوں نے گھیر لیا، تفصیلات پوچھنے لگے کہ بتاؤ کیا ہوا۔ ان دونوں قاصدوں نے آ کے کہا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو فتح دی ہے، اسلام کو غلبہ ہو گیا ہے، مسلمان فتح یاب ہو گئے۔ جب ان دونوں نے آ کے خوشخبری سنائی تو ہر طرف لوگ خوش ہو گئے، خوشی کی لہر دوڑ پڑی۔ مدینہ کے چاروں طرف اللہ اکبر کے نعرے ہیں، مدینہ کے در و دیوار اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھے، اور جو لوگ مدینہ منورہ کے اندر رہ گئے تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی خوشخبری دینے کے لیے بدر کے راستے پہ نکل پڑے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہو اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس راستے میں ہی چلے جاتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دیتے ہیں۔ بدر کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی طبیعت خراب تھی، تو ان کی تیمارداری کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیا تھا مدینہ منورہ میں، اور حضرت عثمان کے ساتھ ساتھ میں حضرت اسامہ بن زید کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ ان دونوں سے کہا تھا کہ تم رقیہ کی تیمارداری کرتے رہو، چنانچہ یہ دونوں حضرات غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے۔ تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ ہمیں بدر کے میدان کے فتح کی خوشخبری اس وقت پہنچی جب ہم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پر مٹی برابر کر چکے تھے، یعنی حضرت رقیہ کی طبیعت خراب تھی، پھر ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی تدفین ہوئی، بس ان کے دفن سے ہم فارغ ہوئے تھے کہ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے فتح کی خوشخبریاں ہم لوگوں کو مدینہ منورہ کے اندر پہنچی۔ حضور اکرم صلی اللہ، جیسا میں نے پہلے بتایا تھا کہ معرکہ ختم ہونے کے بعد 3 دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں قیام فرمایا۔ ابھی میدان بدر کے اندر ہی تھے کہ مال غنیمت کے سلسلے میں لشکر میں اختلاف ہو گیا۔ مال غنیمت یعنی مشرکین مکہ اور قریش مکہ سے جتنا مال ہاتھ میں آیا تھا تو اس مال غنیمت کے بارے میں لشکر کے اندر اختلاف ہو گیا، اور یہ اختلاف جب شدت اختیار کر گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھئی جس کے پاس جو کچھ بھی ہے سب لے کے میرے پاس جمع کر دو، میرے حوالے کر دو، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو حکم دیں گے اس کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ چنانچہ سارے صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارا مال غنیمت لا کے جمع کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس مسئلے کا حل نازل فرمایا۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل اس طریقے سے ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے نکلے، بدر میں پہنچے، قریش مکہ سے جنگ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست دی۔ پھر ہوا یہ کہ جب شکست ہونے لگی تو مسلمانوں کو، صحابہ کرام کا جو لشکر تھا وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ مسلمانوں کا ایک لشکر تو قریش مکہ کے تعاقب میں لگ گیا، تعاقب میں ان کو بھگانے میں، ان کو پکڑنے میں، ان کو قتل کرنے میں لگ گیا، اور دوسرا ایک لشکر تھا وہ مال غنیمت کو جمع کرنے کے اندر لگ گیا، مال غنیمت جمع کر رہا تھا، اور تیسرا جو حصہ تھا مسلمانوں کا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لگ گیا۔ چاروں طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن دھوکے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ بہرحال جب رات ہوئی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکمل فتح نصیب فرما دی اور لوگ پلٹ کر ایک دوسرے کے پاس پہنچے، تو اب ان 3 جماعتوں میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف یہ ہوا کہ جن صحابہ کرام نے مال غنیمت جمع کیا تھا ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے جمع کیا ہے اس لیے اس میں کسی اور کا حصہ نہیں۔ جو لوگ دشمن کے تعاقب میں گئے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ دشمن کو بھگانے میں، دور کرنے میں ہم نے ہی تو سب سے بڑا کام کیا ہے، رول ادا کیا ہے۔ اور جو تیسرا لشکر تھا جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی تھی وہ کہنے لگے کہ بھئی ہم تو حضور کی حفاظت میں اس لیے تھے کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غفلت کے اندر کوئی نقصان نہ پہنچا دیا جائے، اس لیے ہم حضور کی حفاظت میں مشغول رہے، اس لیے حصہ تو ہمارا بھی ہونا چاہیے۔
بہرحال تینوں کی اپنی اپنی باتیں تھیں. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی جو 90 پارے میں ہے. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں. ان سے کہہ دو کہ غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، بس اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو. اصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم لوگ مؤمن ہو. بس اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرما دیا. یہ تھا آج کا درس. انشاءاللہ اس کے بعد کا جو مضمون ہے، بس غزوہ بدر سے متعلق ایک مضمون اور رہ گیا ہے جو اگلے